الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. فرمایا پھر تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. جو بھی چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ نعمت ہے. جو بھی انسان کو چیز دی گئی ہے وہ نعمت میں شامل ہے. ما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں دو باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک تو ہر نعمت جو بھی عطا کردہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ نعمت کا سوال تو ہونا ہے. ہر نعمت چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے کوئی بڑی ہو، چاہے انسان کی ذات کے حوالے سے ہو، انسان کے مال کے حوالے سے ہو، اہل و عیال کے حوالے سے ہو، غرض ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور کھجور پر گزر بسر کرنے والے اور بہت سادے حالات میں زندگی گزارنے والے، ان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. اگر ان سے سوال ہوگا جو بڑی سادہ زندگی گزارنے والے تھے تو یقیناً ہم جو بڑی فراوانی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سے بھی یقیناً نعمتوں کے حوالے سے سوال ہوگا. سب سے پہلی چیز نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. جو شخص یہ عقیدہ یہ ذہن بنا لے، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جو بھی نعمت ہے مجھے اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، تو یقیناً پھر وہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تینوں ساتھی گرمی کی شدت میں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور ایک میں ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے. کھانا کھایا دوپہر کا تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ جو ہم نے آج کھانا کھایا ہے. پھر آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس نعمتوں کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. تو جب ہر نعمت کا سوال ہونا ہے تو پھر ہم نے دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلے کہ اگر تو ہم اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں گے تو ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر ہم اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو پھر ہمارے لیے شر ہے، پھر ہمارے لیے سزا ہے. تو نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، کوئی بھی نعمت اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے تو اس پر اجر ملے گا. نعمت تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کا صحیح استعمال، اس پر بھی بندے کو اجر ملے گا.
تو اس لیے نعمت پر اجر تب ہوگا جب ہم اسے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کریں گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا گیا تو اس پر سزا ہوگی، اس پر پھر پکڑ ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو اپنے مال کے لحاظ سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنی صحت تندرستی کے حوالے سے، اپنے اعضاء کے صحیح سلامت ہونے کے حوالے سے، اپنے آس پاس دائیں بائیں جو بھی ہم نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو صحیح طور پر استعمال کریں تاکہ اس پر ہمیں اجر ملے۔ اور نعمت کے شکر میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں، خیر میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی اس نعمت پر شکر ہے، یہ بھی شکر کی ایک شکل ہے۔ تو اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا نعمت، اس کے حوالے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نعمت ملنے پر زبان سے اللہ کا شکر ادا کر لے تو اس نعمت پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے تھے، ایک لقمہ منہ میں ڈال دے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمایا اور ان کا تذکرہ کیا کہ وہ میرے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو نعمت پر زبان سے شکر ادا کرنا، اس سے ہم اس کے سوال سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر زبان سے شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں نعمتیں اور عطا فرمائے گا۔ تو زبان سے شکر، پھر اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں گے، یہ بھی شکر کی کیفیت ہے۔ اور پھر بعض تو سلف نے یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کر ہر نعمت کو یاد کرے اور اس پر الحمدللہ کہے تو اس سے بھی اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے ذہن میں سوچا اللہ نے مجھے صحت تندرستی کی ہے، کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے، الحمدللہ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ، اللہ میرے اعضاء صحیح سلامت بنائے ہیں، الحمدللہ۔ غرض کہ ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر الحمدللہ کہتے جائیں تو اس پر نعمتیں اور بڑھنا شروع ہو جائیں گی، نعمتیں بڑھیں گی، زندگی پرسکون ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ جہاں بھی آپ نعمت کو نافرمانی میں استعمال کریں گے وہاں آپ کے لیے سزا ہوگی، وہاں پکڑ ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ بڑا مال بھی دے دیتا ہے لیکن بڑے دھیان سے استعمال کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ نے اس مال کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کہاں خرچ کیا تھا، اچھی جگہ پر خرچ کیا تھا یا بری جگہ پر استعمال کیا تھا۔ تو اس لیے ہر وہ نعمت، امام ابو حازم سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کل نعمت لا تزیدک الا معصیہ فہی نقمت ولیست بنعمہ، ہر وہ نعمت جس سے انسان فرما برداری کی طرف نہ آئے بلکہ نافرمانی کی طرف چلا جائے وہ نعمت نہیں ہے، بلکہ فہی نقمت، وہ اللہ کی طرف سے انتقامی کارروائی ہے۔ اگر نعمت ملنے پر آپ شکر گزار ہو رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس نعمت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو وہ واقعہ ہی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور اگر اس نعمت کے ملنے پر ہم نافرمان ہو رہے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ نعمت نہیں ہے، وہ نقمت یعنی انتقامی کارروائی ہے۔ آپ کو اللہ نے اچھا موبائل دے دیا، آپ نے 20 30 40 50 ہزار کا موبائل لے لیا، اگر اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ نعمت ہے، اور اگر وہ آپ کو نافرمانی میں بڑھا رہا ہے، آپ نافرمانی اس کے ذریعے کر رہے ہیں تو پھر یہ مت سمجھیں وہ نعمت ہے، وہ آپ کے لیے انتقامی کارروائی ہے۔ اور انتقامی کارروائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں سے پکڑیں گے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو گناہ کرنے پر بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی بڑی خیر ہے، میرے بڑے حالات اچھے ہیں، میری اللہ کے ساتھ بڑی یس ہے،
لیکن اللہ نے در حقیقت اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہوتی ہے، اور پھر اللہ پھر ایسے پکڑتے ہیں کہ اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہ نعمتیں ملنے پر بھی روتے تھے کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں نہ مل جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن آ رہے تھے، رستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی تھی، پوچھا کہ اے جابر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس گوشت ہے۔ تو فرمانے لگے آج گوشت کھانے کو جی چاہا تو اس لیے گوشت لے آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اکل ما تشتہی تاکل، کیا جو جی چاہتا ہے وہی کھا لیتے ہو؟ کہتے ہاں اللہ کا شکر ہے، جو جی چاہتا ہے وہی کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان تم بھول چکے ہو کہ اللہ نے فرمایا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن، بڑی نیکیاں کی ہوں گی، بڑے سمجھیں گے ہم بڑے نیکوکار تھے، بڑی تسبیحاں پھیرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، نفل و نوافل پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اللہ فرمائیں کہ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی پا چکے ہو، تم نے جو مانگا تمہیں دنیا میں وہی کچھ مل گیا، تمہاری دنیا اچھی کر دی گئی۔ اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو اور نعمتیں دیتا ہے، ان کے لیے اور رستے اور فراوانی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی قوم کو، کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں تو قوم کے سرگنے، قوم کے بڑے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور دیتا ہے، وہ اور نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور پھر فحق علیہ القول، پھر اللہ کا وعدہ ان پر پکا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو جو بھی نعمت ہے دھیان سے اسے استعمال کریں۔ اگر صحت تندرستی ہے اور اس سے ذریعے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا کسی مجبور مقہور پر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اگر کسی کو اچھا منصب ملا، اچھا عہدہ ملا ہے اور وہ اس میں اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کر رہا، اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، مخلوق کے لیے تنگی پیدا کر رہا ہے، تو مت سمجھے اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے وبال جان ہے۔ آنکھیں دی ہیں اگر نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں تو مت سمجھے یہ نعمت ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ اور قیامت یوم تشہد علیہم السنتہم وجلودہم، قیامت ان کی زبانیں، ان کے چمڑے، ان کے ہاتھ، ایک ایک عضو ان کے خلاف گواہیاں دے دے گا۔ تو اس لیے اگر نعمتیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوں گی تو ہمارے حق میں گواہیاں ہوں گی، اگر نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں ہوئیں تو یہ سب ہمارے خلاف گواہیاں ہوں گی۔ ہاتھ بھی بولیں گے، ہماری آنکھیں بھی بولیں گی، ہمارے پاؤں بھی بولیں گے کہ اللہ تیرا بندہ فلاں وقت میں نافرمانی کی طرف چل کے گیا تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ایمان کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور ہر نعمت پر سوال ہوگا، اور نعمتوں کا شکر زبان سے بھی ہونا چاہیے اور اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر کے بھی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات کہ نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں کہ وہ ہمارے لیے نعمت نہ ہو بلکہ انتقامی کارروائی بن جائے، ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں نعمتیں ملیں ہم ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں اللہ ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی اپنے شکر گزار بندوں کی صف میں شامل فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔